وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حکمت نمبر 154. وقال علیہ السلام الراضی بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل داخل في باطل اثمان اثم العمل به واسم الرضا به. چلے بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑا پیارا بیان ہے امام کا. امام فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے عمل سے راضی ہونا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس کام میں شریک ہیں. کسی قوم کے عمل سے راضی ہونا اس کے عمل میں شریک ہونے جیسا ہے. کوئی آپ نے بھی ان کے ساتھ مل کر کے وہی کام کیا ہے. کسی قوم کے، کسی جماعت کے کسی عمل سے اگر آپ راضی ہیں، خوش ہیں، تو آپ کی یہ رضایت، آپ کی یہ خوشی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اس قوم والوں کے ساتھ آپ نے بھی شرکت کی ہے، اس کام میں شرکت کی، آپ نے بھی وہ عمل انجام دیا ہے. آپ نے اور باطل میں داخل ہونا، جو شخص باطل میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک، یعنی کسی کے باطل عمل سے راضی ہو، کسی قوم کے باطل اور غلط عمل کو دیکھ کر کے انسان بھی مثلا کی کود پڑے اور وہی رویہ اختیار کر لے جائے، وہی عمل کرنے لگے، تو اس کے لیے دوہری سزا ہے. دوہری سزا ہے. ایک تو اس باطل پر عمل کرنے، دوسرے راضی. تمہیں مخالفت کرنی چاہیے تھی باطل کی، ٹھیک، لیکن مخالفت نہیں، آپ نے رضایت دے دی. باطل سے راضی ہونا خود ایک گناہ، ویسے ہی آپ بھی کر رہے ہو دوسرا گناہ، ڈبل گناہ ہو گیا آپ کا. حدیث بہت تگڑی ہے، حدیث بہت مست ہے. اب یہ آپ دیکھیے، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، شایت و باعیت و من رضیت و تابعت، یہ وہی تمام چیزیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِلَّا لعنت تو صرف ان لوگوں پہ ہونی چاہیے تھی جو لوگ واقع کربلا میں شامل تھے، شریک تھے مستقیماً، ہے نا؟ لیکن نہیں، لعنت بھیجی جاتی ہے ان تمام لوگوں پر جنہوں نے شرکت کی، جو ان کے اعمال سے راضی ہوئے، جنہوں نے متابعت کی، جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور آج تک اور قیامت تک. اس حدیث کو اگر انسان سمجھ لے، سمجھ رہے ہیں، یہ بہترین رہنما ہے، بہترین ہدایت ہے. انسان کو بہت ساری خرابیوں اور برائیوں سے یہ حدیث روک سکتی ہے. بہت ساری مثلاً کی غلط کام ایسے ہیں کہ ہم خود کرتے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہماری رضایت ہمیں گنہگار بنا دیتی ہے. ہماری رضایت، فرض کر لو مثال کے طور پہ، یہ تو جماعت کی بات نہیں ہے، شخص کی بھی بات ہے. مثال کے طور پہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بھائی کوئی قضیہ ہے، اس قضیے میں میں جھوٹا ہوں، آپ کو پتہ ہے مولانا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سامنے والے سے کہیں نہیں، مولانا جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. میرے جیسے آپ بھی ہو، میں مجرم، ٹھیک، آپ نے صرف جو ہے رضایت دے دی، ساتھ دے دیا، سمجھ رہے ہیں. میرے غلط کو غلط نہیں کہا آپ نے، میرے غلط کو صحیح کہہ دیا، آپ خود غلط ہو گئے. جیسا ہے ویسا کرو، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی انسانیت ہے.
جو سچ ہے اسے سچ کہو، جو جھوٹ ہے وہ اسے جھوٹ کہو، جو حق ہے اسے حق کہو، جو باطل ہے اسے باطل کہو، اور خالی کہو نہیں، باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ بھی رہو. اللہ کبھی اکثر ہماری زندگیوں میں تو ایسا ہوتا ہے، خصوصاً اجتماعی معاملات میں کیا ہوتا ہے مولانا، ٹھیک ہے حق ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے یا باطل، دونوں واضح ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، زبان سے اقرار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، لیکن معیت نہیں ہوتی، ساتھ نہیں دیتے ہم حق کا، سکوت اختیار کر لیتے ہیں، اور اپنے سکوت کو کیا مولانا مصلحتی بتا دیا جاتا ہے، اور یا یہ اپنے آپ کو بس بہت سمجھدار ہوشیار ظاہر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، یا بڑا مصلح اور بڑا صالح اور نیک فتنہ و فساد سے دور رہنے والا انسان دکھانے کے لیے. یہ تمہارا یہ عمل خود فتنہ ہے، تمہاری خاموشی فتنہ ہے، شاید تم خاموش نہ رہو تو فتنہ دب جائے. جو حق کی طرفداری میں تم رہو گے تو باطل کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حق کے اوپر حملہ کرے گا، تمہارا سکوت حملہ کروا رہا ہے. بھائی کوفے والوں نے اگر ساتھ دیا ہوتا، اگر خاموشی اختیار نہ کی ہوتی، باقی تمام لوگوں نے، جو لوگ جانتے سب کے لیے حق تو واضح تھا نا سب کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام کے پہلے بار نبی کریم کا جب وصال ہوا ہے، رحلت ہوئی ہے، جب پہلا اختلاف امت مسلمہ کے بیچ رونما ہوا ہے، خلافت کو لے کر کے کیا لوگوں کے لیے حقیقت واضح نہیں تھی؟ بات جا رہے ہیں امیر المومنین تو خود ہی اقرار کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں حق آپ کے پاس ہے، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں، بیعت تو ہو گئی. سکوت لوگوں خاموش. ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ سکوت کرنے والوں کا ہے سماج، ہر سماج اور ہر معاشرے میں. اور صرف بیکار ہونے والے، اختلاف کرنے والے، لڑنے والے مختصر لوگ ہیں. سکوت کرنے والوں کی تعداد کیا ہے؟ لڑنے والوں سے زیادہ ہے. اور یہ جتنے سکوت کرنے والے ہیں نا، آپ تحلیل کیجئے، بات چیت کیجئے، دیکھیے تو وہ کہیں گے ہم اس لیے کہ بھائی ہم نہیں پڑھنا چاہتے فتنہ فساد میں، ہم تو ان سب چیزوں سے دور رہتے ہیں. بات سمجھے؟ مقدس بننے کی کوشش کرتے ہیں. تقدس یہ نہیں ہے، سکوت تقدس نہیں ہے، سکوت کے محل ہے، سکوت کی جگہ ہے. یہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، حق اور باطل لڑ رہے ہیں آپس میں، آپ کو کسی ایک طرف تو آنا پڑے گا. پہلا تمہارا سکوت تمہیں مجرم بنائے گا، حتیٰ جو باطل پہ ہے اس سے بھی برا تم کہلاؤ گے. کم سے کم اس کا ایک اپنا موقف تو ہے نا، اس کا ایک اپنا موقف تو ہے، چہرہ تو اس کا سامنے ہے کہ دشمن ہے. تم تو منافق جیسے بنے ہوئے ہو یار، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ تم ہو کدھر. تمہارا تو کوئی موقف ہی نہیں ہے. جب تمہارا کوئی موقف نہیں ہے تو تمہیں کس صف پہ کھڑا کیا جائے گا؟ تو دونوں کے دشمن بن جاؤ گے. یہ والا سمجھے گا ادھر ہے، ادھر سے بھی لتیا ہو جائے گا، ادھر والا سمجھے گا کہ ادھر ہے، ادھر سے بھی دھکا مارے جاؤ. غلط ہے. تو الراضی بفعل قوم، کسی قوم کے عمل اور فعل سے راضی ہونے والا، کالداخل فیہ معہ، جیسے اس فعل میں، اس عمل میں داخل ہو ان کے ساتھ، گویا اس قوم کے ساتھ اس فعل میں یہ بھی شریک ہے، اس نے بھی انجام دیا. ایسے ہی ہے راضی ہونا کسی کے عمل سے، اس کے عمل میں شرکت جیسا ہے، مشارکت جیسا، اس کے عمل میں دخول جیسا ہے. وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ، اور باطل میں داخل ہونے والا، غلط کام میں شریک ہونے والا، اس پر دو گناہ ہیں.
وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي باطل، اور جو باطل میں داخل ہوتا ہے، گناہ میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے اثمان، اثم یعنی گناہ، اسمان دو گناہ ہیں اس کے لیے، اثم العمل بہ، ایک گناہ عمل کرنے کا، یہ بھی برائی کر رہا ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہے ہیں لوگ، یہ بھی کھیل رہے ہیں لوگ، ایسا سود کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہا ہے، وَإِثْمُ الرِّضَا بھی، اور باقاعدہ طور پہ راضی بھی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک غلط کام کرتا ہے رضایت کے بغیر، فرض کر لو میں شراب پی رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جن کے دین میں، جن کے مذہب میں یا جس قوم کے اندر شراب پینا جائز ہے، میں راضی ہوں وہ شراب پی رہا ہوں، نا، میں گناہ کر، میں جان رہا ہوں کہ میں شراب پی رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، میرا یہ عمل غلط ہے، یہ مجھے ایک سزا دلوائے گا، لیکن وہ بڑا قوم پی رہی، بڑا اچھا کر رہی ہے، میں تو بڑا خوش ہوں، یہ کہہ کے پی رہا ہوں، میں بھی ان کے جیسا، دوہرا گناہ ہو گیا۔ ایک رضایت کے بغیر انسان جانتے ہوئے بہت سارے ہم مسلمان گناہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ رضایت کے بغیر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی رضایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری قوم کی یا کسی بھی غلط انسان کا کوئی ایک عمل دیکھا، ٹھیک، اس کو دیکھ کر کے اس کے عمل سے بھی راضی ہیں، اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ڈبل گناہ ہو گیا۔ اس کا گناہ بھی میرے سر آ گیا کہ اس کے گناہ سے میں راضی ہوں، ایک گناہ آ گیا، دوسرا کر رہا ہوں، ٹھیک، ایک مرتبہ نہیں، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں عمل سے اس کے راضی نہیں ہوں، وہ عمل کر، میں بھی وہی کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ میں اس سے راضی ہو کے کر رہا ہوں، نہ، میں اس سے راضی، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا فرق؟ سمجھ لیں؟ میں مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پی رہا ہے، ٹھیک، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں بھی پی رہا ہوں، ایک گناہ، ٹھیک، وہ شراب پی رہا ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ میں بڑا پی رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ اس کے جیسا، میں بھی راضی ہوں، خوش ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی مثال کے طور پر، یا میں چاہتا ہوں اس کو کوئی برا بھلا نہ کہ کوئی روکے ٹوکے نہیں، اس کے عمل سے راضی ہوں، خوش ہوں، اور پھر میں رضایت کے ساتھ ساتھ پی رہا ہوں، تو یہاں تو ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ ایک غلط کام کرنے والے کے غلط کام سے راضی ہونے کی وجہ سے، دوسرے خود غلط کرنے کی وجہ سے۔ وہ پہلے والے مرحلے میں کیا تھا، خالی میں خود غلط کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ دوسرا یہ کر رہا ہے تو میں اس سے بڑا خوش ہوں، نہ، تو یہ